ٹونی چڑیا اپنی بیٹی سنہری اور اپنے شوہر ٹونے کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ سب بہت خوش رہتے ہیں کیونکہ ٹونے کی بہت اچھی جاب ہوتی ہے۔ شادی کے بعد ٹونی کو کوئی مشکل نہیں آتی۔ وہ بہت خوش ہوتی ہے اپنی زندگی سے، لیکن مشکلاتیں پتہ نہیں چلتا۔ اچانک ٹونے کی جاب ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو نوکری سے جواب مل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پلیز سر میری کچھ مدد کریں، میں کیا کروں گا، میری چھوٹی بچی ہے۔ لیکن اس کا باس کوا جو ہوتا ہے وہ بہت ظالم ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری طرف سے جہاں مرضی جاؤ، بے شک بھیک مانگو۔ جب ٹونا چڑا گھر آ کر یہ کہتا ہے ٹونی سے، تو ٹونی بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے ٹونے جی اب کیا ہوگا؟ اسی طرح کچھ دن گزرتے ہیں تو ٹونی چڑیا ٹونے کو مشورہ دیتی ہے کہ آپ کوئی کاروبار شروع کر لیں۔ ٹونا کہتا ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ٹونی چڑیا کہتی ہے جا کر کسی سے ادھار لے لو۔ پھر اس کی بیٹی بھی آتی ہے، مما آپ پریشان نہ ہوں، پاپا کچھ کر لیں گے۔ اور ٹونی اپنی بیٹی کو تسلی دیتی ہے، بیٹا تم فکر مت کرو، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، تمہارے بابا گئے ہیں۔ اور پھر ٹونا آتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے پیسے نہیں ملے۔ پھر ٹونی کہتی ہے آپ ایسا کریں کہ کبوتر کے پاس جائیں، کبوتر آپ کو کبھی انکار نہیں کرے گا۔ اور پھر ٹونا ایسا ہی کرتا ہے، کبوتر کو جا کے کہتا ہے یار کبوتر مجھے کچھ پیسے چاہیے، میں کام شروع کرنا چاہتا ہوں، جیسے ہی میرا کام چلا میں تمہیں پیسے واپس کر دوں گا۔ کبوتر اس کو پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے واپس کرنا جب تمہارا کام ہو جائے گا، مجھے ابھی ضرورت نہیں۔ اور پھر ٹونا جیسے ہی وہ پیسے لے کر گھر واپس جا رہا ہوتا ہے، راستے میں اس کو ڈاکو مل جاتے ہیں۔ ڈاکو اس کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں تو گولی چل جاتی ہے اور ٹونا وہیں پر مر جاتا ہے، اور ڈاکو سارے پیسے لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ٹونا وہاں مر گیا، لیکن طوطا آ کر ٹونی کو بتاتا ہے کیونکہ وہ دیکھ لیتا ہے، ٹونی تمہارا شوہر تو مر گیا ہے۔ ٹونی بہت روتی ہے کہ اب وہ کیا کرے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی بیٹی یتیم ہو گئی ہے۔ طوطا اس کو بہت تسلی دیتا ہے، لیکن طوطا اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ طوطا بھی تو بہت غریب ہوتا ہے۔ اب ٹونی سنہری کو کہتی ہے بیٹا پریشان نہیں ہونا، میں ہوں، میں کچھ کروں گی۔ سنہری بس اپنی ماں کا منہ دیکھتی رہتی ہے۔ ایسا وقت آ گیا تھا کہ ٹونی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، نہ اس کے پاس پیسے تھے کہ وہ کوئی کام شروع کرے اور نہ اس کے پاس کوئی اتنا تجربہ تھا۔ پھر کچھ سوچ کر وہ برے کوے کے پاس جاتی ہے جو کہ سیٹھ ہوتا ہے اور کہتی ہے برے کوے میرا گھر خرید لو، مجھے کچھ کام ہے، میں کام کرنا چاہتی ہوں ان پیسوں سے۔ برا کوا کہتا ہے اچھا چھوٹا سا ہی ہوگا تمہارا گھر، مجھے ضرورت تو نہیں۔ پھر وہ اپنے نوکر کو لے کر چڑیا کے ساتھ اس کا گھر دیکھنے آ جاتا ہے۔ جب وہ چڑیا کا گھر دیکھتا ہے تو بہت ہنستا ہے اور کہتا ہے ارے اتنا چھوٹا گھر، اس میں تو میرے نوکر بھی نہیں رہتے، چلو پھر بھی تمہاری مجبوری دیکھ کر لے لیتا ہوں، بس جتنے پیسے دوں گا اصرار نہ کرنا، یہ بھی بہت ہیں۔ چڑیا بس غنیمت جان کر پیسے لے لیتی ہے اور کالو وہ گھر خرید کر اپنے نوکر کو دے دیتا ہے۔ چڑیا کچھ نہیں بولتی، اب تو اس کے پاس گھر بھی نہیں بچا تھا، اس کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں وہ سوچتی ہے ان کو ضائع نہیں کرے گی اور ان سے کاروبار شروع کرے گی، پر اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ اور برا کوا بھی کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، اس کو بالکل بھی اس پر ترس نہیں آیا۔ پھر چڑیا گھر آتی ہے اور سوچتی ہے کہ میں کیا کروں، یہی سوچ اس کو کھائی جا رہی تھی کیونکہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کام کرے، اب تو گھر بھی نہیں رہا تھا۔ چڑیا باہر ایک گھونسلہ بنا کر اپنی بیٹی کے ساتھ رہنے لگی، دن رات سردی گرمی اور دھوپ بارش میں اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، چھوٹی سی بچی کا ساتھ تھا۔ ایک دن وہ ندی پر جاتی ہے تو وہاں پر اس کو کالج کا پرانا دوست ملتا ہے اور کہتا ہے ارے تم ٹونی ہو نا جو گانے گایا کرتی تھی؟ ٹونی کہتی ہے ہاں ہاں مجھے پتا ہے، تم بنٹو ہو نا؟ اور پھر وہ کہتا ہے کیا ہوا، پریشان لگ رہی ہو؟ تو ٹونی چڑیا اس کو ساری بات بتاتی ہے کہ اس کا شوہر بھی نہیں رہا اور گھر بھی نہیں رہا اور کمانے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، بہت پریشان ہے، ایک چھوٹی سی بچی ہے اس کے ساتھ۔ پنٹو کہتا ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرا ایک دوست ہے جو چوڑیوں کا کام کرتا ہے، جنگل میں کوئی چوڑی کی دکان نہیں ہے،
تم ایسا کرو، تھوڑے سے پیسوں سے چوڑیاں بیچنا شروع کر دو، اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ ٹونی کو اس کی اس راہ سے روشنی ملتی ہے اور وہ کہتی ہے ہاں ہاں تھوڑے پیسے تو ہیں میرے پاس۔ پھر وہ ایک ٹوکرے میں چوڑیاں بیچنا شروع کرتی ہے۔ اس کی چوڑیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور وہ کم پیسوں میں بھی دیتی ہے، زیادہ بچت نہیں کرتی۔ سب پنچھی اس سے چوڑیاں لینے لگتے ہیں۔ اب تو وہ چوڑیوں والی مشہور ہو جاتی ہے اور اس کا کام بہت بڑھ جاتا ہے۔ وہ روز کا ٹوکرا خالی کر دیتی ہے۔ جتنے اس کے پاس پیسے تھے اس سے دگنے ہو گئے تھے۔ پھر ایک دن پنٹو اسے کہتا ہے اس جنگل میں کوئی چوڑیوں کی دکان نہیں ہے، کیوں نہ ہم چوڑیوں کی دکان بنا لیں، کیونکہ تمہارا کام تو اچھا چل رہا ہے، سب تمہیں جاننے لگے ہیں۔ چڑیا کو اس کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے ہاں اتنے پیسے تو ہو گئے ہیں کہ چوڑیوں کی ایک دکان بنائی جا سکے، کیونکہ اب گھر کا خرچ بھی اچھا چل رہا ہے۔ پھر پنٹو اور ٹونی مل کر چوڑیوں کی دکان بناتے ہیں۔ ان کی دکان میں بہت چوڑیاں ہوتی ہیں اور اتنا رش بن جاتا ہے کہ وہ ایک سیکنڈ بھی فارغ نہیں بیٹھتے۔ دکان پر رش ایسا ہوتا ہے کہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا۔ دوسرے جنگل سے بھی پنچھی آ کر وہاں سے چوڑیاں خریدتے ہیں، کوئی اپنے لیے اور کوئی گفٹ دینے کے لیے۔ سب کو ان کی دکان بہت پسند آتی ہے۔ ٹونی تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ پیسہ خون کی طرح برس رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ دونوں دن رات محنت کرتے ہیں اور ہر کوئی ان کی چوڑیاں پسند کرتا ہے۔ پھر ایک دن پنٹو ٹونی چڑیا کو کہتا ہے دیکھو ہم دونوں پارٹنر ہیں چوڑیوں کے کام میں، تو کیوں نہ زندگی میں بھی پارٹنر بن جائیں، تم مجھ سے شادی کر لو، میں سنہری کا بہت خیال رکھوں گا۔ ٹونی کو بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی سنہری کا خیال رکھے۔ وہ کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے ہم شادی کر لیتے ہیں تاکہ سنہری کو بھی ایک محفوظ مستقبل ملے۔ پھر پنٹو اور ٹونی چڑیا کی شادی ہو جاتی ہے اور پھر پنٹو ٹونی کا اور سنہری کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے اور چوڑیوں کا کام ویسے ہی چلتا رہتا ہے، بلکہ پنٹو ایک نئی دکان بھی بنانے کا سوچ رہا ہوتا ہے۔ سنہری بھی اپنے نئے پاپا کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور کیونکہ اب اس کو اسکول بھی جانا ہوتا ہے تو پنٹو خود سنہری کو لے کر اسکول جاتا ہے اور ٹونی چڑیا بہت مطمئن ہوتی ہے پنٹو کے انتخاب پر کہ قدرت نے اس سے ایک شوہر چھینا تھا اور دوسرا اس سے بھی اچھا دے دیا اور اس سے اچھی زندگی دی جو وہ پہلے گزار رہی تھی۔ تو پیارے بچوں اگر یہ کہانی آپ کو ذرا سے بھی اچھی لگی ہے تو جلدی سے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔